اللہ جل وعلا تبارک و تعالی کا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید فرقان حمید کی نہایت مختصر سورہ نشان سورہ 113 ارشاد باری تعالی زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انہوں نے کیے اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. جب اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ زمانہ ماضی، حال اور مستقبل پر محیط ہے. ماضی بالعموم جو انسان ہیں اسے بھول جاتے ہیں، اسے نصیحت حاصل نہیں کرتے. حال لاپرواہی اور تساہل کی نظر ہو جاتا ہے. مستقبل کا علم نہیں ہوتا. لیکن وہ علام الغیوب، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کہ جو ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے، اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ بے شک انسان نقصان میں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نقصان سے بچنے والے کون لوگ ہیں. وہ 4 قسم کے افراد اللہ رب العالمین نے گنوائے: ایمان، عمل صالح اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید. یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو نہایت ضروری ہیں. بالکل اسی طرح سے کہ اگر کوئی طالب علم اگر اسے دیگر اختیاری پیپر دیے جائیں، اگر وہ اس کے اندر کامیاب نہیں بھی ہوتا، لیکن اگر وہ لازمی پیپرز کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ لازمی چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے اندر دیکھنی ہے کہ آیا کہ کیا وہ موجود ہے یا نہیں. سب سے پہلے ایمان ہے. انفرادی نوعیت کے اعتبار سے ایک شخص کے لیے، ایک مرد مومن کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ایمان ہے. اگر وہ اس سے زائل ہو جائے، اگر ایمان اس سے نکل جائے تو کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے کہ جو اس کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا سکے. ہم نے گزشتہ دفعہ اس بات کی یاد دہانی کی تھی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد. کیا وہ چیز جسے ایمان کہتے ہیں ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے. پھر وہ ایمان ہمیں سونے نہیں دے گا بلکہ جگا کے رکھے گا. ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے اندر، عبادات کے اندر ہم نے مسارعت کی اور ہم اللہ کے قریب ہوئے. لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا، اللہ رب العالمین نے خود فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ہمیں خوشی اور انبساط کا دن دیا. اس کے بعد آج تک جو ہماری روٹین ہے
کیا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہم زندگی گزار رہے تھے اس سے بہتر کچھ اپنے آپ کو کریں؟ اگر وہ کیفیت ایمانی کہ جو رمضان میں تھی وہ اگر پیدا نہیں بھی ہو پاتی تو کیا وہ کیفیت کہ جو اس سے پہلے تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ایمانیات کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں؟ عمل صالح جو ہم نے رمضان المبارک میں کیے، اس کے بعد کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے مزید کوشش کریں؟ فرائض جو ہم پڑھتے تھے، اوقات پنجگانہ، اپنی اوقات یعنی کہ اپنے اولین وقت کے اوپر، اور کوشش کرتے تھے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، تو کیا اب بھی وہ روٹین باقی ہے؟ اگر یہ روٹین باقی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں تنزل ہی آئی ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جب ہم تراویح یعنی قیام القیام رمضان ہم کیا کرتے تھے تو کیا ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کبھی ہم اٹھیں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے رات کو اٹھ کے نماز ادا کریں گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثریت راتوں کو وہ اٹھتے تھے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات کے اندر بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاں گئے اور دروازہ بجا دیا۔ ترکہ فاطمہ لیلا فقال الا تصلیان، اور آپ نے یہ کہا کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ الا تصلیان۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قیام جو ہے، یہ قیام اللیل جو ہے، یہ محض رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے کہ ہم رات کو اٹھیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو ترمذی میں ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے۔ جس وقت وہ یہ کہہ رہا ہو، جس وقت وہ یہ ندا دے رہا ہو کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے، اور میں اس کی پکار کو قبول کر لوں، اس کی دعا کو قبول کر لوں، اور ہم سو رہے ہوں، تو دیکھیے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو حاجت مند ہوتا ہے، جو فکر مند ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے نیند نہیں آتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت واضح طور پر کہا کہ مومنین تو وہ ہیں کہ ان کے جو پہلو ہیں ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید بہت واضح طور پر کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی اٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، رمضان المبارک کے روزوں سے اگر ہم نے یہ سبق لیا ہے کہ عام دنوں کے اندر بھی ہم روزے رکھیں گے، آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور اس کے بعد 6 روزے اس کے ساتھ رکھ لے تو یہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ پورے دہر یعنی پورے سال کے روزے رکھنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا، اگر کیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کوشش ہی کیا کرتے تھے کہ مہینے کے اندر 3 روزے رکھیں، یعنی ایام البیس کے روزے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی اور میں اس کے اوپر عمل کرتا رہوں گا، اس وصیت کو میں نے باندھ لیا ہے۔ وہ کیا ہیں کہ میں ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھوں گا، میں چاشت یعنی صلاۃ الضحیٰ جو ہے چاشت کی نماز ادا کروں گا، اشراق کی نماز ادا کروں گا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں اعمال صالح ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اگر ہم یہ ہماری رغبت اس طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری جو سمت ہے وہ بالکل درست ہے اور ہم صحیح سمت کے اوپر گامزن ہیں۔ ہمارے اندر خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے، اور ہمیں اس کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو لیکن یہ سب کچھ ایمان اور عمل صالح کے بعد ہی ہم اس سے کچھ لو لگا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی حق اور تواصی صبر یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ، یعنی جو لوگ حق بات کی تلقین کرتے ہیں ان کے اندر صبر اور برداشت اگر نہ ہو تو وہ کبھی بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے ان کے ساتھ کس طرح معاملات کیے، ان کے ضمیر کو جگایا، ان کے ضمیر کو جگانے کے بعد فیصلہ ان کے اوپر چھوڑ دیا. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اس بات کی بہترین دلیل ہے. بہت طویل واقعہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، کیا زبردستی آپ نے کوئی چیز ان کے اوپر منطبق کی تھی؟ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے انسان کو کے اندر ایک فطرت رکھی ہے. اگر آپ اس فطرت کے اوپر اس کو چھوڑ دیں گے تو فطرت کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا ہے اس کے اندر کہ تقوی یعنی ڈر کیا ہے اور فسق و فجور کیا چیز ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا زبردستی لوگوں کو اس بات کے لیے مجبور کیا تھا کہ وہ اسلام قبول کریں؟ آپ نے انہیں چھوڑ دیا. جاؤ آج کا دن، آپ نے فرمایا جب کہا گیا کہ آج کا دن تو یوم الملحمہ ہے، یعنی بدلے کا دن ہے، آج تو خون ہی خون ہوگا. لحم عربی میں گوشت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کا بدلہ لیا جائے گا اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو قتل کیا جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن خون خرابے کا دن نہیں ہے بلکہ رحم کا دن ہے. اللہ کے بندوں، بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ کسی شخص کے اوپر اللہ کے حکم کو زبردستی نافذ کر دیں تو ہم اس لیے نہیں آئے، بلکہ انبیاء بھی اس لیے نہیں بھیجے گئے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا لا تکلف الا نفسک، اے نبی آپ صرف مکلف اگر ہیں تو اپنے آپ کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں. اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر نگہباں نہیں ہیں، بہت واضح طور پر. اور ایمان والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
اے نبی جو لوگ اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا. اگر آپ نے انہیں اپنے سے دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا اور ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے انہیں اپنے سے دور کیا تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے گا ہم میں سے ہر ایک شخص کا حساب اس سے لیا جائے گا, کسی دوسرے سے نہیں لیا جائے گا, اور کسی دوسرے کا حساب جو ہے وہ ہم سے نہیں لیا جائے گا بلکہ اسی سے لیا جائے گا. تو آپ اور ہم جب کبھی بھی اللہ کی راہ میں نکلیں, تبلیغ کے لیے, واعظ و نصیحت کے لیے, تلقین کے لیے, نصیحہ کے لیے, خیر خواہی کے لیے, تو خیر خواہی وہ ہے کہ جس کی کوکھ سے خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. خیر خواہی وہ ہے کہ جس کی جڑ سے خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. خیر وہ ہے کہ جس کے جڑ سے خیر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کی جڑ سے خیر پیدا نہیں ہو رہا, شر پیدا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں, ہم جب نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں وہ صبر و برداشت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا. آپ نے انہیں حق کا پیغام پہنچایا طائف والوں کو, صحیح بخاری میں, اور ان کے لیے دعا بھی کی, اور یہ کہا, جب کہا گیا کہ آپ کہیں تو یہ اخشبین نامی دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ختم کر دیں, برباد کر دیں, آپ نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں, کسی کو شریک نہ کریں. تو کیا یہ صبر ہم میں ہے؟ اگر ہم اللہ کے داعی ہیں, اگر ہم اللہ کے مبلغ ہیں, اور اگر ہم واقعی خیر خواہ ہیں, اگر یہ صبر ہم میں ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی, اس کی برکتیں نازل ہوں گی, اور ان برکتوں کے سائے کے اندر انشاءاللہ العزیز اسلام اور مسلمین ترقی کریں گے. لیکن اگر تواسی حق کے ساتھ تواسی صبر نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ناکافی ہوگی, بلکہ یہ چیز محض جو ہے وہ اشتعال دلانے والی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے مدعو ہیں, جو ہمارے مد مقابل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دیا کرتے تھے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. دوس قبیلے کے ایک صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے, طفیل بن عمر دوسی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے انہیں دعوت دی ہے, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, آپ ان کے لیے بددعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسا واتی بہم, اللہم اہدی دوسا واتی بہم, اللہم اہدی دوسا واتی بہم. صحیح بخاری. اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے, اے اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ اسلام لے کر آئیں. تو جو لوگ, یہ تو قتل و غارت گری کا معاملہ تھا, یہاں پر لوگ قتل ہو رہے تھے, معمولی نہیں تھا کہ آپ کے جن سے آپ شدید محبت کرتے ہیں وہ قتل ہو رہے ہوں اور آپ ان لوگوں کے لیے جو قاتلین ہیں وہ دعا کر رہے ہوں. یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے. تو ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی رویہ نہیں ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی انانیت کی قربانی دینی ہوتی ہے, یا ہماری بعض ہجو ہو جاتی ہے, یا ہمیں بعض تھوڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کی جو تکلیف ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی طور کے اوپر چند منٹ کی ہوتی ہے کہ ہم اسے بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے تو ہم تبلیغ کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کے بندو, ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کریں اور اللہ کے دین کی دعوت کو صبر کے ساتھ لے کر اٹھیں. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.